اب مانتا ہے، اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا، اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اگر آدمی اس کی عدالت کو مان لے تو اسی سے اس کی زندگی میں بھی سدھار آتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، اس کی زندگی میں ایک بیلنس رہتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتی نہیں کرتا، جو بات بھی کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے، زبان پر کچھ، دل میں کچھ، ہونٹوں پر کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ اندر کو بھی جانتا ہے، وہ باہر کو بھی جانتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنے مالک کی عدالت کو نہیں مانتا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جیسا کہ آج کا انسان ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے، رب کائنات کا کلام جو عالم الغیب والشہادہ وہ خبر دیتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہوتا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن کو سننے والے، أَرَأَيْتَ، کبھی تو نے غور کیا، کبھی تو نے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو اللہ کی عدالت کو نہیں مانتا، خدا کی عدالت کو جھوٹا کہتا ہے۔ بالدین، میں نے سورہ فاتحہ کا شاید ترجمہ کراتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی انسان کے کردار کا، جیسا وہ کرے ویسا اس کا حساب لینا، اور حساب میں چھوٹی موٹی ہر چیز کو سامنے لانا، اور پھر جیسا اس نے کیا ہو ویسا اس کو بدلہ دینا، اور بدلہ دینے میں ظلم نہ کرنا، انصاف کرنا، پورا پورا بدلہ دینا۔ یہ ساری باتیں ایک لفظ کے اندر آتی ہیں، بالدین۔ دیکھتے ہوں گے اردو ترجمے میں کہیں مالک یوم الدین کا معنی کسی نے لکھا ہے جو مالک ہے جزا کے دن کا، کسی نے لکھا جو مالک ہے فیصلے کے دن کا، کسی نے لکھا جو مالک ہے انصاف کے دن کا، ہے نا؟ دیکھا ہو، کسی نے لکھا جو مالک ہے یوم جزا کا، اور کسی نے لکھا جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ قیامت کا دن اس کا معنی نہیں ہے، چونکہ یہ سارے کام ہوں گے قیامت میں، حساب بھی قیامت میں، فیصلہ بھی قیامت میں، سزا اور جزا بھی قیامت میں، انصاف بھی قیامت میں، سب کے سب قیامت کے بعد ہی ہوگا، محشر کے میدان میں ہوگا۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، پڑھیں آپ اس کو، یاد تو ہوگی سورت سب کو کہ نہیں یاد؟ یاد ہے، میننگ ساتھ میں یاد کرتے جائیں، مطلب ساتھ میں یاد کریں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے غور کیا؟ تو کون قرآن پڑھنے والا ہے، انسان سننے والا، تو نے کبھی غور کیا؟ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو دین کو نہیں مانتا، مطلب قیامت کے دن کو نہیں مانتا، خدا کی عدالت کو نہیں مانتا، جزا اور سزا کو نہیں مانتا، اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اللہ کے انصاف کو نہیں مانتا، اور دین کے معنی دین بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں مانتا۔ کیسا انسان ہوتا ہے یہ؟ فرمایا پھر یہ بے لگام کا انسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نا اونٹ کو لگام پڑی ہوتی ہے، یہ آج کی زبان میں کہیے یہ بریک کی گاڑی ہوتی ہے، جس گاڑی میں بریک نہ ہو، سب کچھ ہے اس میں، سارے پردے ٹھیک ٹھاک ہیں مگر بریک نہیں ہے، اب آدمی تیزی سے چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ برج کے اوپر سے نیچے جا گرے گی، چورا چورا ہو جائے گی، پتہ نہیں کہاں ٹکرائے گی، پتہ نہیں کس کھڑے میں گرے گی، کس گھڑے میں جا پڑے گی، کچھ معلوم نہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي، یہی تو وہ آدمی ہے، یہ بے بریک والا آدمی ہے، پھر اس کی کوئی بریک نہیں، پھر یہ جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو بندوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ کوئی آدمی اس کو کہے شرمندگی دلائے اور شرم کر، یہ ایسا بے شرم ہوتا ہے، اس کو کبھی شرم نہیں آتی۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کا جملہ کہ شرم تو ان کو آئے جو شرماتے ہیں، ہم تو بے شرم ہیں جن سے شرم بھی شرم آتی ہے، ان سے شرم کو حیا کو شرم آنے لگتی ہے، یہ ایسے بے شرم ہو جاتے ہیں، ایسے ظالم ہوتے ہیں، ان کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ کتنا ظلم کرتے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نہیں، سورۃ 3 میں پیچھے فرمایا ثم رددناه اسفل سافلين، پھر یہ ظالم
جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، پھر یہ دنیا کی ہر ایک مخلوق سے نیچے گر جاتے ہیں۔ کتنا نیچے؟ کتوں سے بھی نیچے، درندوں سے بھی نیچے، ریچھوں سے بھی نیچے گرتے ہیں۔ کیسا؟ کتے مل کر کبھی پلان نہیں بناتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے کے سارے کتوں کو مار دیں، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں، مگر یہ ایسا کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ دوسروں کو ستاتا ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، صرف دوسروں کو ستانے کے لیے، دوسروں کی جیب کا پیسہ میری جیب میں کیسے آئے، دوسروں کی جائیداد میں کیسے ہڑپ کر لوں، دوسروں کے چین اور آرام کو میں کیسے چھین لوں، پھر یہ اس کے لیے رات کو سوچتا رہتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ، پھر یہی تو وہ ہے، الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ یتیم کے اوپر ہر ایک کو ترس آتا ہے۔ جس کا باپ مر جاتا ہے، ہر آدمی سوچتا ہے یار آج وہ مرا، کل میرا نمبر بھی آ سکتا ہے، آج اس کے بچے یتیم ہوئے، کل میرے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، میرے بچوں کو بھی اسی طرح در در کی ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ لیکن جب اس کو خدا کی عدالت پر یقین نہیں ہوتا، اپنے مرنے کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، پھر یہ یتیموں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر یہی تو وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ دیکھو یہ بہت آگے کی بات کہی قرآن نے، کہنا کیا تھا؟ یہ وہ ہے جو یتیموں کو انصاف نہیں دیتا۔ انصاف کی بات ہی کیا ہے؟ یہ تو یتیموں کی جائیداد کھا جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، یتیم کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ اس کے گھر سے بھی نکال دیتا ہے۔ یتیم کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے، یتیم کو دھکے دے کر اس کی جائیداد سے محروم کرتا ہے، یتیم کو اس کے ملنے والے حق سے محروم کرتا ہے، اس کے حق کے اوپر قبضہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اب اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن جو اللہ کی عدالت کو مانتا ہے وہ اس دن کو مانتا ہے۔ کون سا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ نے منظر پیش کیا ایک موقع پر، اللہ کی عدالت کا کیسا دن ہوگا؟ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ یہ آخرت کے منظر پیش کیے گئے، آخرت کے نہیں بلکہ آخرت کے آنے سے پہلے قیامت کے۔ لوگوں، جب یہ دنیا نہیں رہے گی، جب سورج بے نور ہوگا، جب سورج کو لپیٹا جائے گا، لپیٹنے کا مطلب جیسے کوئی دن میں کوئی فنکشن ہوتا ہے نا، تو وہ شامیانہ لگاتا ہے، ٹینٹ لگاتا ہے، شام کو وہ سارا فنکشن ختم ہوا، وہ آتا ہے کہتا ہے کلوز کرو اس کو۔ جب سورج کو کلوز کیا جائے گا اس لیے کہ تیرا کام ہو گیا، جب زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، جب یہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، ہوگا کیا؟ خدا کی عدالت لگے گی، فیصلہ ہوگا۔ کیسا فیصلہ ہوگا؟ فرمایا جو مقدمہ دائر کرے گا، جو اپیل کرے گا، اس کا تو فیصلہ ہوگا، جس کا کوئی اپیل کرنے والا